چیزیں ایسی ہیں جن کی چال دکھائی نہیں دیتی، مثلاً نیک چال، بھیڑ چال، بول چال، کیونکہ کچھ چالوں کے لیے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کچھ کے لیے ہم بند رکھتے ہیں۔ خیر یہ تو میں نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ بول دیا، ورنہ اس وقت موضوع گفتگو ایک ایسی چال ہے جو بڑی صاف اور بڑی واضح دکھائی دیتی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اس چال کو دیکھنا چاہتا ہو یا ایک نظر ہی ڈالنے کی کوشش کرتا ہو۔ اور خواتین میں تو یہ چال بڑی مقبول ہے، لیکن توبہ توبہ، گانوں کو ہاتھ لگائیں، خبردار جو آپ نے کسی خاتون سے اس چال کے چلن کی بات کی، اور اگر کبھی بھولے سے کر لی تو آپ کی خیر نہیں، کیونکہ اگر اس کے نتیجے میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو قصوروار بھی آپ خود ہی ہوں گے۔ ویسے بھی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے معاملات میں دخل دینے کی، ایسے ہی خام خواہ دخل دل معقولات۔ اور اب ہم بھی کیا کریں، ہمارا قلم ذرا شرارتی سا ہے، نہ موقع دیکھتا ہے نہ محل، جدھر منہ اٹھاتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، عجیب و غریب خطرات مول لیتا رہتا ہے، اب چاہے اس کا اپنا ہی سر قلم ہو جائے۔ چلیں چھوڑیں، جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا۔ اب ہم سینہ تان کر، بہادری کی ذرہ بختر پہن کر آپ خواتین سے مخاطب ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ سے آپ کے موٹاپے کی۔ جی ہاں، یہ موٹاپا ہی ہے جس کی چال کو ہم روکتے ہی نہیں، اور اگر کوئی دوسرا کوئی جملہ بول دے تو اسے ہم چھوڑتے ہی نہیں، حالانکہ وہ خود تو چیخیں مار مار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ ویسے بھی اس سے ہماری دوستی بھی تو بہت ہے نا، دوست کو کچھ کہنے والا بھاگ کر جائے گا کہاں۔ ہم اپنے دوست کا ویسے بھی بہت خیال رکھتے ہیں، اسے پالتے پوستے ہیں، اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اسے گھی میں ڈوبے ہوئے کھانے کھلاتے ہیں، زردوں اور متنجن سے اس کا منہ میٹھا کرواتے ہیں، سموسوں اور پکوڑوں، کبابوں اور ٹکوں، نہاری اور بریانی سے اسے چٹخارے دلاتے ہیں، حلوہ و کھیر، برفی اور جلیبی، ان سب چیزوں سے اس کے منہ میں رس بھراتے ہیں اور کھلا کھلا کر اس کے صدقے واری جاتے ہیں۔ اس لیے جس سے اتنی دوستی ہو اس سے دشمنی کیسی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بیچاریوں کو نہ ماننے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سوچنے کی، نہ سیکھنے کی، یعنی بہت ساری نہ کی عادت ہوتی ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے تو کبھی ماسک نہیں پہنا، میں تو کسی کی بات نہیں سنتی، مجھے کوئی نہ کچھ کہے۔ اب جب یہ نہ رگوں میں بیٹھی ہوتی ہو تو ہاں کہاں ہضم ہوگا۔ ویسے بھی موٹاپا سستوں کا بڑا گہرا دوست ہوتا ہے، اور سستوں کا دل جب ہلنے جلنے کو نہیں چاہتا تو انہیں اپنے دماغ کو تکلیف دینے کی بھی کیا ضرورت ہے، بڑا سوتا رہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم چلیں نہ چلیں، عمر ضرور چلتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ بیتتی جاتی ہے موٹاپا اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر گوشت کے پہاڑ کھڑے ہوتے جاتے ہیں، ادھر گوڑے گٹے رہ جاتے ہیں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، دل پر چربی براجمان ہوتی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی شامت آنے لگتی ہے، اٹھنا بیٹھنا محال اور سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ پر ہم نے آپ کو کچھ کہنا تھوڑی ہے، ہم کیسے کہہ دیں کہ بی بی کبھی ایکسرسائز بھی کر لیا کرو، ہانڈی میں ڈوئی بھر بھر کر تیل نہ ڈالا کرو، شام کو واک کر لیا کرو، روٹی اور چاول کو خیر بات کہہ کر سبزی اور سوپ کا استعمال کیا کرو، ہر وقت فریج کھول کر منہ نہ مارا کرو، ٹائم پر کھایا کرو، اتنی سگڑ ہو تو کچھ ڈسپلن ادھر بھی دکھایا کرو، سست نہیں چست رہا کرو، کیونکہ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ جو خود موٹا ہو اس کی عقل بھی موٹی ہوتی ہے۔ پر نہ بھئی، ہم یہ سب باتیں آپ کو نہیں کہیں گے، اور ہم کہنے کے لائق بھی نہیں ہیں، ہم کوئی آپ کے دشمن تھوڑے ہی ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں نا۔ ویسے بھی جیسے موٹاپا آپ کا دوست ہے، ہم کوئی آپ سے دشمنی تھوڑی کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ موٹاپے کو آپ دوست سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور ہماری باتیں آپ کے لیے کڑوی کسیلی ہیں، حالانکہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ چلیں چھوڑیں، دوست دشمن کے چکر کو آپ نہیں سمجھیں گی، بس اتنا کریں، آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور شیشے میں دیکھیں کہیں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، دیکھو موٹاپا چال قیامت کی چل گیا۔